تو نیکی بہت کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا، تکبیرات پڑھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، شروع میں 2 مرتبہ بول سکتے اللہ اکبر، 3 مرتبہ بھی بول سکتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیر زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے، بہت فضیلت ہے اس کی۔ لوگ حج کو جاتے ہیں، ثواب بہت کماتے ہیں۔ جو لوگ حج کو نہیں جا سکے یا نہیں گئے، ان کے لیے بھی ثواب کا اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ قرآن پڑھ سکتے زیادہ سے زیادہ، کم سے کم آپ 3 مرتبہ بھی قرآن ختم کر سکتے، نہیں تو 1 مرتبہ نہیں تو 2 مرتبہ ضرور قرآن ختم کرنا چاہیے۔ رمضان میں کوشش کرتے ہیں نا قرآن پڑھنے کی کہ صاحب میں 3 مہینے قرآن ختم کروں گا، ویسا یہ مہینہ بھی جو آنے والا ہے بھی ذوالحجہ، اس میں بھی اگر آپ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ قرآن ختم کر سکتے ہیں، تلاوت کرنا بھی بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ اسی طرح نیکیوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ ان 10 دنوں میں کیا کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شرکت کریں، ہمیشہ کرنا چاہیے، لیکن خاص کر ان 10 دنوں میں 9 دنوں میں حاضری ہونا چاہیے۔ جماعت شروع ہونے سے پہلے مسجد کو آ گئے، پھر اس کے بعد تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ پہلی صف میں جو پڑھتے ہیں ان کا بھی بڑا ثواب ہے، اس لیے کوشش یہ بھی کرنا چاہیے کہ پہلی صف میں آ کر شریک ہو جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ ایک تو ہوا روزہ اور دوسرا ہوا نمازوں کی پابندی، اور خاص کر سنتوں کی پابندی۔ سنتوں کی پابندی، ظہر سے پہلے 4 رکعت، نہیں تو 2 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، فجر سے پہلے 2 سنت، ایک دن کو 10 یا 12، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ، سنت راتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جب بھی تھے یہ کبھی نماز نہیں چھوڑے، ہمیشہ سنت پڑھتے تھے، اس کا بھی خیال کریں۔ عصر سے پہلے سنت تو نہیں ہے، نفل نماز ہے۔ اسی طرح عشاء سے پہلے بھی نفل نماز ہے، سنت نہیں ہے، کبھی کھڑے کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، لیکن یہ 10 دن میں بھی اگر اس کا اہتمام کریں، مغرب کے بعد تو پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لیے نفل، عشاء سے پہلے 2 رکعت نہیں تو 4 رکعت پڑھ لیے نفل، 2 رکعت کر کے پڑھیں تو زیادہ اچھا ہے، اس کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ جو بھی نیکی کے کام کرتے ہیں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس لیے کوشش کریں جتنا کر سکے ہم لوگ ان کا خیال کریں، اتنی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا۔ صدقہ خیرات، صدقہ خیرات بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خرچ کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں بہت تاکید کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، بہت فضیلت ہے صدقہ خیرات کی۔ زکوٰۃ تو خیر رمضان میں عام طور پر لوگ دیتے ہیں، دوسری نیکیاں بھی اس میں کر سکتے ہیں، اس میں صدقہ خیرات بھی ہے۔ ایک نماز ہے جس کو کہتے ہیں چاشت کی نماز، اس کے علاوہ بھی ایک نماز ہے اس کو کہتے ہیں اشراق کی نماز، اس کی کتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کے فجر کی نماز میں فرض میں شرکت کر کے فجر کے بعد بیٹھا رہا، فجر سے پہلے سنت پڑھ لیے نا، پھر 2 رکعت فرض پڑھ لیے، بیٹھے رہے مسجد میں یہاں تک کہ سورج نکل کے تھوڑا اوپر آ گیا، یہ 10 منٹ سمجھو، ہاں، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، کتنا ثواب ملے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک عمرے کا ثواب ملے گا، کتنی بڑی نیکی ہے دیکھو، ایک عمرے کا ثواب۔ دوسری حدیث میں آیا ایک حج اور عمرے کا ثواب، پورا ثواب ملے گا، اس کو کہتے ہیں اشراق کی نماز۔ اللہ کے رسول بھی فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ ان کے مسائل معلوم کرتے، جواب دیتے، یہاں تک کہ سورج ذرا بلند ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتے، آپ ایسا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ کہ اشراق کی نماز چاشت کی نماز ہے، اس کا ٹائم کب ہے؟ 11 بجے سمجھو آج کے حساب سے، نہیں تو 10 بجے سمجھو، یہاں تک کہ زمین میں ذرا گرمی آ جائے تو اس وقت پڑھنا چاہیے چاشت کی نماز۔ اس کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی جب سو کر اٹھتا ہے 360 صدقے کرنا، اس لیے کہ ہمارے جسم میں 360 جوڑ ہیں نا، زیادہ ہیں لیکن مین جوڑ
360 हैं। अब एक उंगली है 3 जोड़ हैं, इस तरह 360 जोड़ हैं। 360 सदका करना। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल हमारे पास इतना कहाँ है कि हम इतने ज्यादा सदका करें? तो कहा ठीक है 2 रकात चाश की नमाज पढ़ लो, करे तो इन सबका सदका अदा हो जाएगा और हक अदा हो जाएगा इनका। ये भी बहुत बड़ी नेकी है। चाश की नमाज उसको कहते हैं। तो नफिल नमाजें बहुत हैं, तहज्जुद भी है माशाअल्लाह, बहुत अल्लाह की इबादत पसंद तहज्जुद की नमाज। ये अंबिया की सुन्नत थी रात में नमाज पढ़ना। अल्लाह ताला ने तब नबी से कहा या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला। नबी रात में नमाज पढ़ो, आधी रात नमाज पढ़ो, नहीं तो आधी रात से कुछ कम पढ़ो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा तहज्जुद पढ़ते थे, सफर में भी शायद पढ़ते थे, हदीस में उसका जिक्र नहीं है। अलबत्ता फजर की सुन्नत सफर में भी अल्लाह के रसूल पढ़ते थे, बाकी दूसरी सुन्नतें नहीं पढ़ते थे। इसलिए कसर नमाज पढ़ते, सफर में 2 रकात पढ़ते, 4 रकात को 2 रकात करके पढ़ते। लिहाजा तहज्जुद की भी एक बहुत बड़ी फजीलत है, लिहाजा उसका भी एहतिमाम करें। हो सकता है उसकी वजह से आदत बन जाएगी, हम इसके जिल्हिज्जा के बाद भी पढ़ते रहेंगे। नेकी अपना लेने की कोशिश करना चाहिए। उसी तरह आमतौर पर लोग उठकर फौरन नमाज के बाद चले जाते हैं, हालांकि बहुत बड़ी फजीलत है। अगर कोई तस्बीह पढ़ते हैं माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह 33 मरतबे, अल्हम्दुलिल्लाह 33 मरतबे, अल्लाह अकबर 33 मरतबे और 1 मरतबे ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर उंगलियों में पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये उंगलियां भी क़यामत में गवाही देंगी, ये बंदा अल्लाह तेरा ये बंदा तस्बीह पढ़ता था। इस तरह 100 मरतबे तस्बीह पढ़ लेते हैं एक दिन में, एक नमाज के बाद कितना सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी के एक दिन में सुभान अल्लाह व हम्दिही 100 मरतबे पढ़ता है तो कितना सवाब मिलेगा, बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, अगरचे को समंदर की झाग के बराबर हो उतने गुनाह माफ हो जाएंगे। कितना टाइम लगता है? थोड़ा टाइम लगता है। सुभान अल्लाह व हम्दिही 100 मरतबे पढ़ना है, टाइम भी इसके लिए नहीं, जो टाइम चाहे आप पढ़ सकते हैं, चलते फिरते भी पढ़ते हुए जा सकते हैं। कितना सवाब है। ये बेहतरीन नेकी कमाने का मौसम है, ये 9-10 दिन है, तो इसमें इतनी फजीलतें हैं। और भी इसके अलावा बहुत सारी फजीलतें हैं जो आदमी जो है उनको तलाश करके उनकी इबादत उनको कर सकता है। बहुत बड़ी नेकियां हैं। इस महीने में हमको आने वाले महीने में ज्यादा से ज्यादा नेकी करना चाहिए।